پھر اس میں ایک آیت آتی ہے ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، وان تغفر لہم، اور اگر تو ان کو بخش دے فانک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو ہی عزیز، غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو نماز میں پڑھتے چلے جا رہے تھے اور روتے چلے جا رہے تھے، اور بہت زیادہ رو رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امتی امتی، میں اپنی امت کے لیے پریشان ہوں۔ اور اس کے جواب میں ان کو کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیں ویریلی وی ول پلیز یو ریگارڈنگ یور نیشن، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، اینڈ وی ول ناٹ ڈس اپوائنٹ یو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم وہ قوم ہیں جس میں پچھلی تمام قوموں کی سب برائیاں موجود ہیں، لیکن ہمیں ختم نہیں کیا جائے گا اکٹھا جیسے پچھلی قوموں کو کر دیا گیا۔ ہم اس بات پہ یہ نہ سوچیں ہم بڑے اچھے ہیں، ہم یہ سوچیں ہم شکر گزار ہوں اپنے پیارے نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے ہمارے لیے ایسے رو رو کے دعائیں کی کہ میری قوم کو اکٹھا نہ ختم کیا جائے، ان پہ ایسا عذاب نہ آئے۔ ہم اس کے مزے لوٹ رہے ہیں، نہیں تو جو کام ہم کر رہے ہیں جو پہلی امتوں نے کیے تھے ہمیں نہ چھوڑا جاتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے کہ قرآن بھی نہیں ہم پڑھتے، اس کو سمجھتے، اور وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ویلیو نہیں ہے ہماری لائف میں، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ پھر ہم اگلی سورت کی طرف موو کرتے ہیں جو کہ ہے سورہ الانعام۔ یہ مکی سورت ہے، 165 اس کے ورسز ہیں۔ آپ نے اتنی ساری مدنی صورتیں پڑھی، اور جیسے اب آپ ایک مکی صورت پڑھیں گے تو آپ کو ایک ڈفرنٹ فیل آئے گی، کیونکہ مکی صورتوں میں کائنات کی نشانیاں، توحید، شرک، اور موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ کیسے ہم اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں رہتے ہوئے نیچر کے ذریعے اور اپنی بہت سارے تھاٹ پروسیس کے ذریعے کیسے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو گائیڈ کیا گیا توحید کی طرف، ریفیوٹ کیا گیا ہے شرک کو، اور ہمیں بہت سارے جیسے آبجیکشنز ہوتے ہیں ان کے جواب بھی یہاں پہ ملتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں توحید کی اقسام بھی پتہ چلتی ہیں، توحید کے تقاضے بھی پتہ چلتے ہیں، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو بدعات سے یا غلط چیزوں سے کیسے بچانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں توحید کیا ہے۔ توحید وہی ہے جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تو توحید کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ ہیں کسی چیز کو ایک بنانا، اور جو اصطلاحی معنی ہوگا وہ کیا ہے کہ اللہ کو اس کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں یکتا ماننا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھنا پڑے گا کہ تعالیٰ الہ ہے تو کیا مطلب ہے اس کا، اس کی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ رب ہے تو کیسے رب ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی جاننا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ ہمیں بتا دیا گیا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، کہ اور اسی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی، اور نہیں جانتا اس کو مگر وہ سب کچھ جانتا ہے جو سمندر میں ہے، جو زمین میں ہے، جو خشکی میں ہے۔ ایک پتا جو ہے وہ بھی گرتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، ایک کوئی دانہ زمین میں موجود ہے اس کا علم بھی وہ رکھتا ہے، اور کوئی چیز تر ہے، خشک ہے، کیا ہے الا فی کتاب مبین، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ جب آپ کہیں پہ جاتے ہیں نا جہاں بہت بڑا کراؤڈ ہو، یا ویسے ہی آپ ڈرائیو کر کے کہیں جا رہے ہیں، درختوں کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں، غور کریں، اپنے فون سے ذرا باہر نکلیں اور ایکچوئل ورلڈ کو ایکسپلور کریں، اور ہر چیز میں سوچیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، سب کا پتہ ہے۔ میں یہاں بیٹھ کے سوچتی ہوں اتنے جو یہاں میرے اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ ہر ایک کے دل میں کیا ہے، ہر کوئی کیا کر رہا ہے، کیسے سوچ رہا ہے، لیکن ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ سوچ رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کے بارے میں پتہ ہے۔ یہاں سے ہمیں تھوڑا سا قدر اور قضاء کا بھی سمجھ آنی چاہیے۔ قضاء کا ایک ورڈ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، وہ فیصلہ جو اللہ نے اپنی مخلوق کے معاملات میں کیا ہے اور اس کو حقیقت واقع میں وجود بخشا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے فیصلے کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ ہر چیز جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کسی کو امیر بنایا، غریب بنایا، کسی کو ڈاکٹر، کسی کو انجینئر، کسی کو لمبی زندگی، کسی کو چھوٹی زندگی، کسی کو بیٹے دیے، کسی کو بیٹیاں دی، کسی کو دونوں دیے، کسی کی زندگی میں زیادہ ڈیفیکلٹیز رکھی، کسی کی کم رکھی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس کو پتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی بہتری کے لیے کیا کیا چاہیے۔ اور پھر قدر کیا ہے؟ اندازے مقرر کرنا۔ یہ وہ تقدیر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے معاملات میں اپنے علم کے مطابق مقرر کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی کیا نیڈ ہے، ہم سے زیادہ پتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نیڈ کے مطابق ہمیں سب کچھ دیا۔ اسی نیڈ کے مطابق ہم سے کچھ چیزیں ہولڈ بیک کر لیں، نہیں دی ہمیں،
لیکن ہم اگر وہ سمجھیں بات تو پھر ہی آگے جو ہے سلسلہ بہتر ہوگا. اکثر اوقات لوگ اس چیز میں اٹک کے رہ جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا تھا تو ہمیں کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں ایسے معاملہ کیا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں تب آتے ہیں جب آپ نے نا فرق نہیں سمجھا ہوتا کریٹر اور کریشن کا. کریشن ہے، ہم کریٹر نہیں ہیں، یہی تو فرق ہوگا. اگر جتنا میں کر سکتی ہوں اور میں سوچ سکتی ہوں اور میں اندازے لگا سکتی ہوں اتنے ہی اندازے اللہ سبحانہ تعالیٰ تک ہوتے تو پھر کریٹر اور کریشن کا فرق ختم ہو جاتا. تو جب ہم اوور ویلم ہوتے ہیں اس کانسیپٹ سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو فل سٹاپ لگا کے ایک ہی بات سمجھانی چاہیے، دیٹس دا ڈفرنس بٹوین خالق اینڈ مخلوق. وہ خالق ہے، اس کو علم نہیں ہوگا اور اس کے پاس اتنی پریسائز ڈیسیژن میکنگ اور پریسائز ڈویژن نہیں ہوگی کہ کیسے اس نے سب کو دیا اور فیوچر میں بھی سب کچھ وہ جانتا ہے، تب تک ہمیں بات نہیں سمجھ آئے گی. پھر کہہ دیا گیا ان ساری باتوں کے باوجود جبکہ اس کا اتنا کمانڈ ہے، اتنا ہولڈ ہے، اتنا کچھ اس کے پاس ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر کیا لکھ لیا؟ رحمت. کتبہ ہوتا ہے فرض کر لیا، کمپلسری کر لیا اس نے اپنے نفس کے اوپر رحمت. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت کے 100 حصے ہیں اور یہ اس رحمت کا ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں باہمی محبت ہے اور 99 حصے قیامت کے دن مخصوص ہیں. یعنی دنیا میں ہم جتنی بھی محبتیں دیکھتے ہیں یہ صرف ایک حصہ ہے محبت کا جو ہمیں نظر آتا ہے. 99% کی جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے لیے رکھی ہے. لیکن آپ دیکھیں کیا ہم اپنے آپ کو اس رحمت کے اللہ تعالیٰ کی اس کے اپنے آپ کو مستحق بناتے ہیں؟ کیا ہم اس کرائیٹیرین کو فلفل کرتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہ میری رحمت ہوگی؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ صرف کھیل اور تماشا، پلے اینڈ امیوزمنٹ. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن آخرت کا گھر کن کے لیے بہتر ہے؟ جو تقوی اختیار کریں. افلا تعقلون، تم عقل نہیں استعمال کرتے؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کامن سینس از ویری انکامن. ہم عقل نہیں نا استعمال کرتے. جیسے آپ دیکھیں کوئی میچ ہو، کرکٹ کا میچ ہو اور آپ دیکھنے جائیں، آپ جائیں گے، آپ ہیویلی انگیجڈ ہوں گے، آپ اس کے لیے بہت زیادہ کسی کو نعرے لگائیں گے، کسی کو کچھ کہیں گے، بہت انجوائمنٹ بھی کر رہے ہیں، تھرل ہے، ڈوپامین رش ہے، خوب مزہ آ رہا ہے. لیکن اس کے بعد پیک اپ ایوری تھنگ اور بیک ٹو یور لائف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دنیا بھی ایسی ہے جس میں ہم اتنا ہیویلی انگیج ہو رہے ہیں، یہ تھوڑی دیر کا ڈراما ہے جس میں ہم نے اتنا انویسٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تقویٰ پہ زیادہ انویسٹ کرنا ہے، دنیا میں اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ جاتا ہے. ان کے والد کے ساتھ پہلے آرگیومنٹ ہوا، ان کے والد بت بنا رہے ہیں اور وہ ان کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ توحید کے منافی ہے. پھر وہ خود بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، ہی از ینگ اینڈ ہی از تھنکنگ. وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں اور ہر ایک کو دیکھ کے سوچتے ہیں قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. ہر چمکتی چیز کو دیکھ کر سوچتے ہیں یہ سب سے اسٹرانگ ہے اور یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ ڈوب جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا، تو کہتے ہیں یہ رب نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں لاجیکل تھنکنگ. اگر آپ اپنی لاجیکل تھنکنگ کو بھی یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ میری لاجیکل تھنکنگ تو مجھے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، دین سے دور کرتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ لاجیکل تھنکنگ کو جہاں پہ ٹیم ہونا چاہیے وہاں پر وہ ٹیم نہیں ہو رہی ہے، یا اس طریقے سے وہ یوز نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے. کیونکہ جب انہوں نے لاجیکل تھنکنگ سے اپنا یہ سارا کچھ دیکھا تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اس سے بڑی کوئی ذات ہے جس کی طرف میں نے بڑھنا ہے. اور انہوں نے کیا کیا؟ حنیفہ، یکسو ہو گئے، فوکسڈ ہو گئے. پھر فوکسڈ ہو کر انہوں نے اللہ کی عبادت شروع کی اور کہا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو لاجیکل تھنکنگ ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں آج کل کے دور میں ایگزیکٹو فنکشننگ. جتنا آپ ایگزیکٹو فنکشننگ پہ اپنے کام کریں گے اتنا زیادہ آپ دیکھیں گے فائدہ ہوگا، جس میں آپ کی سیلف ٹاک اچھی ہونی چاہیے، آپ کی ایموشنل ریگولیشن ہونی چاہیے، آپ کے آرگنائزیشنل سکلز اچھے ہونے چاہیے، آپ کی ورکنگ میموری بہت اچھی ہونی چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گلہ بھی آتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے میری قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی. میں جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں نا میرا دل ایسے ٹوٹ جاتا ہے اندر سے، مجھے اپنے اوپر شرمندگی کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور میں اپنے آپ سے بار بار سوال پوچھتی ہوں کیا میں نے اللہ کی قدر کی؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کو وہ ویلیو دی جو اللہ کی ہے؟ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کو ویلیو دے رہی ہے، کیا میں دے رہی ہوں؟
اور یہ سوال ہم میں سے ہر شخص کو پوچھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت. کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جو دانے کو نکالتا ہے. مردے کو دیکھو، مردے سے زندہ، زندے سے مردہ نکل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھل کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی خوراک کو دیکھو، آسمان سے پانی برستا ہے اس کو دیکھو، ایک جان کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، رات کو دیکھو، دن کو دیکھو. اگر تم اس نظر سے دیکھو گے تو تم کیا کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے؟ سبحانہ و تعالی عما یصفون. تم اللہ کی شان بیان کیے بغیر رہ نہیں سکتے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہمیں گھر میں امی پردہ پیچھے کرتی ہیں، اٹھ جاؤ شام ہونے والی ہے، ہم کہتے ہیں پلیز لیٹ می سلیپ. اور ہم سارا دن یہ رونا روتے ہیں، میری اتنی لمبی ڈیوٹی تھی، وارڈ اتنا لمبا تھا، پیشنٹس نے اتنا تنگ کیا. ذالکم اللہ ربکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی. خالق کل شیء فاعبدوہ، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کو مینٹین کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک حکم دیا، ما حرم ربکم، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے. ذالکم وصاکم بھی، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی کے ساتھ وصیت بھی کرتا ہے. اور کیا ہے وہ؟ ان ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ، اور یہ کون سا راستہ ہے؟ جو کہ سیدھا راستہ ہے، جس کی تلاش میں ہم نکلے ہوئے اس رمضان میں. فاتبعوہ، اسی کی تم پیروی کرو. اور یہ کیسے ہوگا؟ کیا کیا کرنا ہوگا؟ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، اولاد کو قتل نہیں کرنا. اس قتل میں ابارشنز بھی آ جاتے ہیں. اس قتل میں ویسے یعنی تعلقات کی ایسی خرابی کہ کئی دفعہ والدین بچوں کی بات نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہ بھی آ جاتے ہیں سلسلے. یا بچے کئی دفعہ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں شروع کر دیتے ہیں. فواحش کے قریب نہیں جانا، بولا تقربوا الفواحش، قریب بھی نہیں جانا فواحش کے. یہ نہیں کہ ان میں بڑی کول لینڈنگ کی ہوئی ہم نے. اور پھر ولا تقتلوا النفس، کسی نفس کو قتل نہیں کرنا. خود سے ہم فیصلے کرنا شروع کر دیں. اگر کوئی ایسا شخص ہے بھی جو کہ اسلامک لا کے مطابق اس کو مارنے کی اجازت ہے، ہم خود سے یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو لیو دس ڈیسیژن ٹو دا کورٹ، ٹو دا اتھارٹیز. اور یتیم کے مال کے پاس نہیں جانا، اور ناپ تول میں کمی نہیں کرنا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے. اب آپ دیکھیں اس میں عبادت بھی آ رہی ہے، اس میں تعلقات والدین کے خاص طور پہ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنا بھی آ رہا ہے، اور اس میں معاشرے میں جو کچھ کام کرنے والے سب شامل ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے جب میں گدھے پر سوار تھا. آپ نے فرمایا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کریں تو وہ انہیں عذاب نہ دیں. تو ہمیں اپنے کام پہ رہنا ہے، اور ہمارا کام کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے. جب ہم جو بھی کر رہے ہوں، میڈیسن پڑھ رہے ہوں، ہم گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، ہم کہیں کھا پی رہے ہوں، ہم شاپنگ کر رہے ہوں، ہم ہر موقع پہ یاد رکھیں کہ میرا جو کمپس ہے وہ مجھے یہی ڈائریکشن دے رہا ہے. آئی ہیو ٹو فالو قرآن اینڈ سننا، میں نے اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے. سو مائی ہول لائف ہیز ٹو بی اکارڈنگ ٹو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. میری تمام عبادت کا نچوڑ یہ ہے آئی ایم لیونگ 24/7 اس طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو مائی ہول لائف از گوئنگ ٹو ریوالو اراؤنڈ دیٹ. اس کے بعد ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ الاعراف جو ہے اس میں کیا آتا ہے. یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 206 ورسز ہیں، اور اس کی جو سینٹرل تھیم ہے وہ اہل کتاب کے بارے میں ہے. اس میں بہت سے پروفٹس کے واقعات ہیں، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پروفٹس نے دعوت کیسے دی، ان کی قوم نے کیا کیا، اور اس سے ہمیں لرننگ کیا ملتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا آؤٹ کم ہے. بات شروع ہوتی ہے ابلیس سے، جس نے کیا کہا تھا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کہا انا خیر من، میں بہتر ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا گیا اور اس کو مٹی سے بنایا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دی، اور اس نے کیا کہا تھا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. یہ مووی دیکھنے جائیں گے نا، یہ حرام کام کر رہے ہوں گے نا، تب میں ان کو جانے دوں گا. میں نہیں ان کو کوئی بھی آئیڈیاز اور دوں گا، بیکاز یہ آلریڈی پارٹی ٹو می.
لیکن جس دن یہ صراط مستقیم کی طرف آئے نا تو میں نے ان کے راستے میں ایسے ایسے ہرڈلز پیدا کرنے ہیں کہ یہ صراط مستقیم پہ نہ رہ سکیں. آپ دیکھیں جس دن آپ فیصلہ کرتے ہیں نماز پڑھوں اس دن کوئی کام یاد آ جاتا ہے, قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں نیند آ جاتی ہے, بوریت شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح کسی کو چیریٹی دینے لگے تو لگتا ہے یہ پیسے اتنے تھوڑے ہیں, ابھی تو میری اتنی ضرورتیں ہیں. ہر معاملے میں آپ دیکھیں جب آپ کوئی کام ایسا کرنے لگیں گے, آج آپ یہاں بیٹھ کے فیصلہ کریں میں نے اپنے امی ابو کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے, گھر جاتے ہی کوئی ڈانٹ پڑے گی, آپ کا موڈ خراب ہوگا, آپ لڑنا شروع کر دیں گے, حالانکہ آپ فیصلہ کرتے ہوئے گھر گئے تھے کہ میں نے امی ابو کا بہت خیال رکھنا ہے. ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں, کیونکہ شیطان نے شکر نہیں کیا تھا. یہاں پر وہ دعا آتی ہے جو کہ آدم علیہ السلام نے مانگی تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. One who repents from sin is like someone without sin. جو ایک دفعہ توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہیں. یہ بات یاد رکھنی ہے. یا بنی آدم, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قد انزلنا علیکم لباسا, تمہارے لیے لباس پیدا کیا گیا. کیوں؟ تمہارے جسم کو کور کرے, تمہارے لیے خوبصورتی ہو. اور ساتھ کیا کہہ دیا گیا, وَلِبَاسُ التَّقْوَى, بہترین لباس ہوا ہے جو تقوی کے معیار کو پورا اترتا ہو, یعنی وہ ساتر بھی ہو, تمہاری شرم کے حصوں کو صحیح طرح سے چھپائے بھی, تمہیں ایک ماڈسٹ لک بھی دے. اور ساتھ کیا ہے کہ وہ لباس پہن کے تمہارے اندر ایروگنس نہ آئے کہ میں نے فلاں برانڈ پہنا ہے یا میں نے فلاں سٹائل پہنا ہے. اور پھر ساتھ کہا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد, کہ اپنی زینت کو اختیار کرو مسجد جاتے ہوئے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. پرابلم ہماری یہ ہے کہ جہاں پر ہمیں اچھا لگنا چاہیے وہاں اچھے نہیں لگتے, وہاں نائٹ سوٹ میں بیٹھے رہتے ہیں, وہاں لباس ہی نہیں بدلتے. اور جہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ لباس کی ایک سرٹن باؤنڈری ہے اس کو فالو کرو, پھر وہاں پہ ہم مر رہے ہوتے ہیں ڈریس اپ ہونے کے لیے. تو مسجد نماز پڑھنے کے لیے ڈریس اپ ہو نا, اپنے بیسٹ کپڑے نکالیں آج کل تراویح میں جب آپ پڑھتے ہیں تو. اسی طرح اچھا کھاؤ اچھا پیو, پر اسراف نہیں کرو, ضائع نہیں کرو چیزوں کو. اور پھر ساتھ کیا کہہ دیا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو انکار کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ, یہ وہی رب کہہ رہا ہے جو رحمان اور رحیم ہے, ان کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا. کیا مثال دی جا رہی ہے کہ جیسے ایک اونٹ کو سوئی میں سے نکالنا ہو, جیسے وہ نکلنا امپاسبل ہے, اسی طرح سے اگر کوئی شخص اللہ کے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارتا بھول جائے کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے. پھر اصحاب الجنہ کی بات ہوئی کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے دل میں بھی کسی نہ کسی کے بارے میں کوئی بات ہو سکتی ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, جنت کے باہر بھی لوگوں کو جمع کریں گے, ان کے دل میں جو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑی سی کوئی کانفلکٹس, کوئی غلط بات رہ جائے گی, اس کو کھینچ کے نکال دیں گے, تاکہ جنت میں وہ لوگ جائیں جو کیا کہہ رہے ہوں, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, خوشی کے ساتھ جائیں. یہ نہیں کہ وہاں پہ بھی لڑائی جھگڑے بڑھاتے ہوئے جائیں اور ان کو کہا جائے گا اب تم اس جنت کے وارث ہو, یہ جنت تمہارے لیے تیار کی گئی تھی. یہاں پر ایک کوئکلی ہم بات کر لیں گے کہ سورہ الاعراف میں ایک ڈائیلاگ آتا ہے, وہ بہت ہی اسٹرانگ ڈائیلاگ ہے, اور وہ ڈائیلاگ ہے بٹوین اصحاب الجنہ اور اصحاب النار کے معاملے میں. ایسے لگتا ہے کہ کوئی ویژول ہے, کوئی وہاں پر آن لائن کانفرنس ہو رہی ہے یا کوئی اسکرین سامنے ہے جس کے ذریعے اصحاب الجنہ اور اصحاب النار جو ہے وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرے. ہمیں فاسٹ فارورڈ کر کے کلیئرٹی سے یہ پورا کانسیپٹ بتایا گیا ہے, کیونکہ اصحاب الجنہ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اور وہ تھرلڈ ہو کر اصحاب النار کو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ جو ہے بہت سچ پایا, جو جو ہمیں بتایا گیا تھا, ہمیں تو جنت میں سب کچھ مل گیا. اور وہ اصحاب النار سے کہتے ہیں تمہیں بھی وہ کچھ ملا, وہ کہتے ہیں قالوا نعم, ہمیں بھی مل گیا. اٹ واز ناٹ اے جوک. وہاں پر کیا کہہ دیا جائے گا, لعنت اللہ علی الظالمین, ظالم لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اب ان دونوں کے درمیان ایک حجاب آ جائے گا. اب اس حجاب کے ساتھ ایک اور کیٹیگری نظر آئے گی, تھرڈ کیٹیگری, اس کو ہم کہتے ہیں اعراف والے. یہ اعراف والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ابھی فیصلہ پینڈنگ ہے, رزلٹ نہیں آیا, لیٹر آن رزلٹ ہے, کیونکہ ان کے کچھ اعمال بہت اچھے ہیں لیکن کچھ اعمال ان کے غلط ہیں. وہ دونوں کو دیکھ رہے ہیں, اصحاب الجنہ کو دیکھ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں ہم بھی ادھر چلے جائیں, اپنی نیکیوں کو یاد کر رہے ہیں اور ریگریٹ کر رہے ہیں کاش ہم زیادہ نیکیاں کرتے. اصحاب النار کو دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں ابھی ہمارا رزلٹ نہیں آیا, یہ نہ ہم فیل ہو جائیں, یہاں چلے جائیں. پھر ریگریٹس ہیں کہ ہم نے کیوں غلط کام کیے.
وہاں پر اصحاب النار ہیں، ان کو دیکھ کے وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ظالم قوم کے ساتھ نہ رکھنا۔ اصحاب اعراف جو ہیں وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے لوگ جو دنیا میں بڑا اپنے آپ کو سمجھ کے بڑا تکبر کے ساتھ رہتے تھے، وہاں ان کے ساتھ کیسے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور جب اصحاب النار پانی مانگے گے کہ ہمیں پانی ہی دے دیا جائے تو ان کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اور وہاں پہ کیا کہا جائے گا؟ یہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے دین کو کیا بنا؟ لہو اور لعب، کھیل اور تماشا بنا لیا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں غرق ہو کے رہ گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب آج کے دن ہم انہیں بھول جائیں گے، ہم نہیں ان کو یاد رکھیں گے۔ تو یہ بہت ہی اسٹرانگ ڈائلاگ ہے، اٹ ایکچولی گیوز یو گوز بمپس، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ اس کو پوری ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان کے لیے برکات کے دروازے آسمان اور زمین سے کھول دیتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں بجلی نہیں، پانی نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، ہم گورنمنٹس کو بلیم کرتے رہتے ہیں، سال ہا سال گزر گئے، جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیا ہے؟ ایمان اور تقوی، اس پہ ہم کام نہیں کرتے۔ آپ کام کرنا شروع کریں ایمان اور تقوی پہ، پوری سوسائٹی ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، لوط علیہ السلام، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام، ان کے واقعات آئے ہیں۔ انہوں نے تمام اپنی اقوام کو توحید کا پیغام دیا، ایک اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوموں نے بات نہیں سنی اور اپنی اپنی برائیوں میں پڑے رہے، اور وہاں سے ان کی ڈسٹرکشن ہوئی۔ اور پھر کہا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے بہت خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سورت کے اختتام پہ آ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو خاموشی سے سنو، آرام سے بیٹھو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ہم قرآن کی تلاوت لگی ہوتی ہے، ہم اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ خاموش رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پھر ایک بہت خوبصورت وعدے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کرنے سے پہلے لیا۔ جب ہم سب کی روحوں کو بنایا تو کیا وعدہ لیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب نے کہا بالکل اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ شاہدنا، گواہی دی ہم نے اس بات کی۔ تو ہم کہتے ہیں اب ہمیں کیوں نہیں یاد؟ یہ یاد ہمیں کب آتی ہے؟ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، ہمارے دل پہ بوجھ ہوتا ہے، جب ہم دنیا میں دین سے الگ رہ کے بے چین ہوتے ہیں، اور جب ہم دین پڑھتے ہیں تو کچھ سکون آتا ہے، لیکن پھر دنیا سے ڈر جاتے ہیں۔ وہ ہمارا ایک چپ ہے اندر جو ایکٹیویٹ ہونا چاہتا ہے، ہمیں بتاتا ہے تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے پہ آ جاؤ واپس، فطرت پہ آ جاؤ واپس۔ ہم خود ہی نہیں آتے۔ کیسی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ آج ہم نے توحید کی بہت زیادہ بات کی۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔